قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں پڑھنا بھی ہوتا ہے اور دیکھنا اور چھونا بھی، اور یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زبانی پڑھنے والا صرف پڑھ رہا ہے، پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو دیکھ کر پڑھ رہا ہے اس کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، چھونے کا بھی ثواب ملے گا۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اور اگر سورت کی ابتدا سے نہ ہو، درمیانے سورت سے ہو تو یا دوران سورت سے ہو، تو اس وقت صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ قرآن پاک کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھی بنانے کی کوشش کرے۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے، جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ لیٹ کر قرآن پاک پڑھنے میں حرج نہیں ہے، جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو، یعنی چادر کے اندر منہ نہ ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے، ورنہ مکروہ ہے۔ اس طرح جوتا پہن کر اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، جوتا پہنا ہوا ہے اور چلتے پھرتے کر رہا ہے، تو وہ بھی کرنا بالکل جائز ہے۔ جب قرآن مجید ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ فرض نمازوں میں قرآن پاک ختم کرتا ہے تو 1 بار سے زیادہ پھر قل هو اللہ احد نہ پڑھے۔ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اٹھ کر کہیں چلے جاتے ہیں تو قرآن پاک بند کر دیتے ہیں اور کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، اچھا ہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑھتا ہے، اس کی اصل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات بنائی گئی ہو، مگر یہ درست نہیں ہے۔ جب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع قرآن مجید سننے کی غرض سے حاضر ہو، وگرنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ باقی لوگ اپنے کام میں مصروف ہوں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں محتاط ہی رہا جائے۔ جو سننے والا ہے، جس نے سننا ہے، وہ خود اپنے لیے لگا لے۔ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی وغیرہ پر، ہوٹل وغیرہ میں لگا لیا جاتا ہے، تو کوئی ایک نے اپنے لیے لگایا اور باقی نہیں سن رہے تو کوئی حرج نہیں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کو بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو، وہ نہ ہو کہ وہ کہے تو بڑا قاری ہے۔ اس طرح اگر کسی کا مصحف شریف اپنے پاس عاریت ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے کہ آپ کا جو نسخہ ہے میرے پاس، اس کے اندر فلاں غلطی موجود ہے۔ بہرحال جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں اکٹھے ہو کر حفظ کے لیے، تو وہ اگر بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔